بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا محمد مبشر بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ گزارش ایسے ہے کہ میں کافی دن آپ کے یہ پیش نہیں ہو سکا، آپ کے حضور نہیں خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ میں کوئی بیمار ہو گیا تھا۔ تو آج میں آپ کے لیے چند ایک انتہائی ضروری گزارشات تحریر کر کے لایا ہوں، تو آپ کی توجہ اور سماعت کا بہت شکریہ۔ اس تحریر کا عنوان ہے امید کی کامیابی۔ کسی بھی انسان کو لاچاری، مجبوری، بیوقوفی اور ناکامی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ عظیم اور درخشاں بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اپنی روحانی خواہش کو ظاہر نہیں کرتے۔ اکثر ہم میں یہ ہمت کام نہیں کرتی کہ ہم اپنے کام کی تکمیل کر سکیں۔ دراصل یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ ہم کیوں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ دراصل ہم اپنی خواہشات کو بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی ہماری فطرت کا حق ہے، اور کامیابی کے اصول کے انحراف سے اپنے ساتھ بے حد ناانصافی کرتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن سے منفی خیالات نکال دیں تو ہم خدا کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی تمام چیزیں خوبصورت معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ہم خود اپنی کمیوں اور خامیوں کو میدان عمل میں دور نہیں کر سکتے۔ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے اس سے بار بار مانگ لینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ہمارا خدا ہم سے بے حد خوش رہتا ہے۔ آپ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر پوری محنت سے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کامیابی اگر بار بار ناکامی کے بعد حاصل ہو، یہ عظیم کامیابی ہوتی ہے۔ آخر کیوں انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کے ذریعے اپنی مدد اور کامیابی کے اصول سے عاری ہے۔ آپ کا قدرت سے وہی رشتہ ہے جو ایک بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خود کو کمزور بنا لیتے ہیں، اگرچہ وہ کمزور ہوتے نہیں، بلکہ صرف کمزوری کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ وہ حصول ترقی کی خوشی سے محروم رہتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ کے دل میں اپنے کاروبار کے بارے میں پست خیالات رہتے ہیں، آپ یہی سوچتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا کریں گے، یہ کیسا کام ہے، تو پھر آپ کا کام ہمیشہ ادھر ہی رہے گا۔ محنت اور منصوبہ بندی بدل کر عمل میں لاتے رہیں۔ اپنے کاروبار میں آمد اور خرچ کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ آپ کو ہمیشہ امید افزا پہلوؤں پر کام جاری رکھنا چاہیے۔ جو شخص زندگی میں ہمیشہ تاریک پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، ناکامی کے خیالات اس کے دل میں بھرے رہتے ہیں، وہ زندگی میں کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ آپ صرف اور وہی بات کہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ہر بات کہنے یا سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ آپ نے سرکس تو دیکھا ہوگا، شیروں کو سدھارنے والے کیسے مزے سے شیروں کے پنجرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ وہ شخص شیر کے پنجرے میں داخل ہو تو جاتا ہے، اس جنگل کے شیر پر کیسے اس نے قابو پا لیا؟ کیا وہ شخص خوف زدہ دل سے شیر پر حکومت کر سکتا تھا؟ اس شخص نے سب سے پہلے اپنے خوف پر قابو پایا تھا، پھر شیر کو مسلسل بھوک کی تربیت سے گزارا، پھر کہیں جا کر وہ پنجرے میں شیر کو سدھارنے کے قابل ہوا۔ آپ زندگی کی ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں اگر آپ مثبت خیالات کی سلطنت پر حکومت کرتے رہیں۔ یہ چند گزارشات
میں آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ یہ جو کچھ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہر شخص کا فائدہ ہے۔ آپ اس پہ غور فرمائیں تو بے حد شکریہ۔ میں آپ کی سماعت کا بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔